فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پشاور گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی ہے اور جو قبائلی جرگہ ہے اس سے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ پھر یہ کہ ان کو آپریشنل تیاریوں اور دہشت گردی کے خلاف جاری جو جنگ ہے اس پر بھی بریفنگ دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ پاک افغان بارڈر کے ساتھ جو امن و امان کے قیام کا معاملہ ہے اس پر بھی ان کو بریف کیا گیا ہے۔ اور فیلڈ مارشل نے حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران قبائلی عوام کی ثابت قدمی اور غیر مشروط حمایت کو سراہا ہے۔ اگر شامی صاحب اجازت دیں کہ آج جو سی ایم کے پی ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ ملاقات کے لیے گئے تھے، نہیں ملنے دیا، لیکن انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور جو گفتگو کی وہ بھی اسی معاملے سے جڑی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں امن و امان کے مسئلے کو لے کے، ذرا وہ سنیے، پھر اس پہ شامی صاحب کا تبصرہ شامل کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی پالیسی بنتی ہے یہاں جمہوریت ہے، ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے۔ اگر فرض کریں اس کے بعد کوئی پالیسی بنے گی تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے، منفی اثرات نہیں ہوں گے۔ 2004 سے لے کر آج تک جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں بند کمروں میں بنی ہیں، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہیں کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں۔ 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم آلریڈی پیش کر چکے ہیں، جس میں 6,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس سے ہیں، سی ٹی ٹی سے ہیں یا فوجی ہیں، یہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی امن نہیں آ رہا، تو کہیں پر تو ہم غلط ہیں، کہیں پر تو ہمیں پالیسی جو ہے چینج کرنی پڑے گی۔ تو اگر ہم فرض کریں یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم کسی اور سائٹ پر ہیں، ہم صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں۔ شامی صاحب، اس تناظر میں یہ جو دورہ ہے یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا رشتہ ہے نا وہ بہت غیر معمولی ہے۔ اچھا، افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے ذریعے اسے سمندر تک رسائی ملتی ہے، اس کی تجارت ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، صحیح، اور انڈیا کے ساتھ تو پاکستان کے ذریعے یعنی زمینی راستہ بھی مل جاتا ہے۔ تو افغانستان اور پاکستان اور پھر پشتون جو ہیں، آپ دیکھیں اس وقت میرا خیال دنیا کا سب سے بڑا جو پشتون آبادی والا ملک ہے وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی 4 کروڑ کے قریب آبادی ہے افغانستان کی، جس میں کوئی 75%، 70% پختون ہوں گے، ٹھیک، اور یہاں اتنی ہی آبادی ہے کے پی کے کی، بالکل، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پشتون جو ہے پنجاب میں رہ رہے ہیں۔ کراچی جو ہے اسے دنیا کا سب سے بڑا پشتونوں کی آبادی کا شہر قرار دیا جاتا ہے، اتنے پشتون پشاور میں آباد نہیں ہیں جتنے کراچی میں آباد ہیں۔ اور اس لیے پاکستان جو ہے نا وہ بھی پشتونوں کا ملک ہے اور پشتونوں کی بڑی آبادیاں ہیں، اور افغانستان جو ہے اس میں بھی پشتون ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، دوسرے قومیتوں کے لوگ بھی ہیں۔ تو پاکستان اور افغانستان جو بھی صورت ہو جائے، ہمیں انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان تعلقات جو ہیں نا وہ خوشگوار رہیں۔ ٹھیک ہے، وہ طالبان کی کوئی غلطی ہو، اس غلطی کے باوجود، ان کی کوتاہی کے باوجود ہمیں کوشش کرنی ہے ہر قیمت پر کہ ہم نے الجھنا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ یک طرفہ کوشش نہیں ہوگی؟ یک طرفہ کریں گے، یوں میں نے جیتی الفت کی بازی، ایک بار کھیلا 100 بار ہارا۔ صحیح، تو یہ اس جذبے کے ساتھ ہمیں افغانوں سے بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اب یہ ہے کہ قبائلی علاقہ جو ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ قبیلے جو ہیں، آدھا قبیلہ ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، ڈیورنڈ لائن کے اس پار اور اس پار، صحیح، اور قبائلی جو ہیں وہ پاکستان کی یعنی فوج ہے، وہ یعنی پاکستان کی قائد اعظم نے اپنی فوج وہاں سے ہٹا لی تھی، اچھا، تو قبائلی حفاظت کرتے تھے 1971 کی جنگ کے دوران، 1965 کی جنگ کے دوران اس سرحد پر ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح، تو قبائلی جو ہیں آپ سے سمجھے کہ وہ پاکستان کی ایک دوسری فوج ہیں، ٹھیک، جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو ساری صورتحال پر اعتماد میں لینا بڑا لازم تھا، اور آج فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں گئے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، ان کو اعتماد میں لیا ہے اور ان سے مشاورت کی ہے، اور افغانستان کے معاملات میں
اور ان کا بڑا بنیادی کردار ہے قبائلی عمائدین کا، قبائلی عوام کا، اور اس وقت تو اب ان کے پرزور اصرار پر وہ اب حصہ بن چکے ہیں یہ ریاست کا، اور جو ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ ایک پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کی شہریت جو ہے وہ ان کو مل گئی ہے، اور پاکستان کے ذمہ دار شہری کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.